جی ایم جی اوتے آپ بناؤ بنا لو آگے بیٹھ بڑا ڈو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، زندگی عطا فرمائی، اور سب سے بڑا کرم اور احسان یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دولت یعنی ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کو کامل ایمان، کامل یقین، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ اور تمام نیکیوں اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور چھینٹے بھی پڑ رہے ہیں، یہ رحمت کی علامت ہے۔ بہت مختصر بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی محتاج ہیں۔ ہم سب طلب لے کر عمل کی نیت سے بات سنیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو بنانے والے بنیں۔ دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، طلباء عزیز اور طالبات، یہ ہمارے ایک مکتب کی علمی مظاہرے اور اپنی تقریر اور نعتوں کا مسابقہ اور مقابلہ ہمارے سامنے آیا۔ محنت کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو اور پروگرام پیش کرنے والوں کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ علم و معرفت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت اور عظمت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری ابتدائی درجے کی جو تعلیم ہے، مکاتب، یہ آنے والی نئی نسل میں دین اور ایمان کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے اکابرین کی 4 بڑی محنتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک میں اس فتنوں کے دور میں، اس بے کسی اور بے سہارا کے دور میں اللہ نے قبول فرمائی ہے، اس رونے کو قبول فرمایا ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی 4 محنتیں۔ سب سے بنیادی اور پہلی محنت دین کی تعلیم ہے، یعنی ہمارے مکاتب اور مدرسے ہیں، اور یہ ہمارے افراد سازی اور آنے والی نسل میں ایمان سازی کے لیے یہ ہماری کھیتیوں کا بہترین پیداوار ہے، اور یہ ہمارا پروڈکشن ہے، یہ ہماری فیکٹریاں ہیں، اور یہ ہمارے اسلامی قلعے ہیں جن کی حفاظت کے لیے، جن کی مدد کے لیے ساری امت اور ہمارا اڑوس پڑوس سارے مدرسوں کی اور مکتبوں کی مدد کرتے ہیں، انعامات سے اور حوصلہ افزائی سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو بھی اور تمام دینی اداروں اور مکاتب کو قبول فرمائے اور دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں۔ میں صرف گہری ایک بات کہہ کے بات ختم کر دوں گا اس موضوع کو، کہ ہماری یہ آنے والی نسل میں جو ایمان کی محنت ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں بھی کلمہ پڑھا گیا، آج کی ان بچوں اور بچیوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ان ماؤں بہنوں تک بھی ہم یہ کلمہ آج کی اس مجلس میں بھی پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا ذکر ہے، یہی صبح و شام کی فکر ہے، یہی ہمارے بزرگان دین، مشائخ، پیروں بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس کلمے کو جو ہے صبح و شام پڑھنے کے ساتھ ہم 4 تسبیح بھی پڑھنے والے بنے، اللہ کے نام کو بار بار یاد کرنے والے بنے، تاکہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت یعنی اس کی پہچان اور اوળکھان ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کا استحضار یعنی دھیان ہمارے دلوں میں پیدا ہو، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اسی یہ صرف سرسری اور رسمی آپ یہ پروگرام نہ سمجھیں، ہم ایمان کو دل میں بٹھانے والے بنے، آنے والی نسل بچے اور بچیوں میں بھی، ہمارے گھر گھرانے میں بھی، اور یہ میں عام بات کہہ رہا ہوں، علماء کرام بھی معرفت کی
اس سطح تک پہنچے ہیں، پیچھے ہمارے سامنے بیٹھنے والے سامنے، اس سطح تک ہماری معرفت اور علم اللہ کا حاصل ہوا ہے، اس سطح سے اللہ کی عظمت کو ہم دلوں میں بٹھانے والے، اللہ کی محبت کو ہم دل میں بٹھانے والے، ایک بار